بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الامین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیارے دوستو، بھائیو، بہنوں، سب کو اسلامی طریقے سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یہ رمضان کے سلسلے کا دوسرا پروگرام ہے۔ پہلے پروگرام میں جو ہم نے کل کیا تھا 23 تاریخ کو، کل جو ہم نے کیا تھا 22 تاریخ کو، جس میں ہم نے سورہ فاتحہ کی اہمیت کو کوشش کیا تھا کہ 2 حدیثوں سے بیان کیا جا سکے۔ آج اللہ سے دعا ہے کہ سورہ فاتحہ کو سمجھنے کی اور اس کے اندر جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس طریقے سے اپنا تعارف کرایا ہے، جس طریقے سے اپنے آپ کو رحمان اور رحیم کہلوایا ہے، اس کو سمجھ لیں۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اکثر جو اسلام کے بارے میں لوگ باتیں کرتے ہیں، نقطے اٹھاتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم مسلمانوں نے خود قرآن کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھا، اس کے الفاظ پر غور نہیں کیا، اور اس کو ہم نے اس طریقے سے بیان نہیں کیا جس طرح سے بیان کیا جانا چاہیے۔ جب سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہے تو اگر کوئی بھی اس کو ایک داعی کی نظر سے دیکھے، یا اگر کوئی کرٹکس کرنا چاہتا، تنقید کرنا چاہتا، تو بھی اگر وہ کھلی آنکھوں سے دیکھے گا تو اس کو سب سے پہلے جو قرآن کے اندر امیج ملے گا، ایک اللہ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ سورہ فاتحہ کا آغاز ایک اسٹوڈنٹ کے سوال سے، جو واقعی ایسا سوال تھا جس نے مجھ جیسے کو کافی ہمت دی کہ اس سورہ فاتحہ کو اس طریقے سے بیان کیا جائے تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے۔ ایک لیسن کے دوران، درس کے دوران، ایک اسٹوڈنٹ نے سوال کیا کہ جی نارمل عام حالات میں جب ہمیں کسی سے کوئی ضرورت ہوتی ہے اور وہ ہماری ضرورت پوری کر دیتا ہے تو ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ الحمدللہ یہ شکریہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو ابھی تو ہم نے کچھ لیا نہیں، کوئی ایسی وہ فیور آئی نہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شروع ہی الحمدللہ سے کر دیا، مطلب شکرانے کے الفاظ سے بات کو شروع کر دیا۔ اس نے بڑے جھجکتے ہوئے سوال کیا، تو سوال تو ویلڈ تھا۔ تو آج ہم اس کو اسی تناظر میں دیکھیں گے کہ شروع ہی میں الحمدللہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم اس بحث میں نہیں پڑھیں گے کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی آیت ہے یا نہیں ہے، یہ اس کا حصہ ہے یا نہیں ہے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ہمیں صورتوں کی ترتیب بھی بتائی اور ان کا آغاز بھی بتایا۔ تو جب ہم جیسے ہی سورۃ الفاتحہ کو، قرآن کو کھولتے ہیں تو قرآن کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ رحمان اور رحیم ہے، چونکہ ہم اس لفظ کے اوپر غور نہیں کرتے، جب ہم غور کریں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ جیسے ہم نے کہا بسم اللہ، اللہ کے نام سے جو رحمان ہے، رحیم ہے، تو آٹومیٹیکلی زبان سے نکلے گا الحمدللہ۔ جس اللہ کے نام سے شروع کیا اس اللہ کا شکر ہے۔ اب شکر کیوں ہے؟ کیونکہ جب تک ہمیں رحمان اور رحیم اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا، ہمیں سمجھ آ نہیں سکتی۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہا، یعنی یہ اصل بیس ہے قرآن کی۔ ام الکتاب ہونے کے ناطے سے میں نے ہر اپنے پروگرام میں اس بات کو بار بار دہرایا کہ سورہ فاتحہ ام الکتاب ہے، اور تمام قرآن اس سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے۔ اور آپ ہمارے آگے والے لیسنز میں بھی یہ دیکھیں گے کہ ہر جگہ کے اوپر ہمیں واپس سورہ فاتحہ کی طرف آنا پڑے گا۔ اب ہم نے کہا الحمدللہ رب العالمین، الحمد تمام تعریفیں للہ اس اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو رب ہے، پالنے والا ہے تمام جہانوں کا، تمام مخلوقات کا،
الرحمن الرحیم، اور اس کے پالنے کی جو صفت ہے وہ رحمان ہے، اور رحیم اس کی جو رحمت ہے اس کے اندر دوام ہے، کوئی بھی کمی واقعہ نہیں ہوتی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں، تمام شکر اس اللہ کا جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا، تمام مخلوقات کا، اور اس کے پالنے میں رحمت ہے، وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ اب اس رحمان اور رحیم کو سمجھنے کے لیے ہم فوری طور پہ دیکھتے ہیں سورہ مومنون، سورہ مومنون سورت نمبر 23 آیت نمبر 12، 13 اور 14۔ پھر اس کے بعد ایک حدیث دیکھیں گے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے۔ اب سورت نمبر 23 سورہ مومنون میں آیت نمبر 12 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِن طِينٍ، ہم نے یقینی طور پر انسان کو بنایا مٹی کے ایسنس سے، جوہر سے، مٹی کے نچوڑ سے، زمین کے نچوڑ سے ہم نے انسان کو بنایا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، پھر ہم نے اس کو ایک قطرہ سپرم کی صورت میں بنایا اور اس کو رکھ دیا قرار مکین، ایسی جگہ جو سیکیور بھی ہے، اور قرار مکین کا مطلب ہے ایسی جگہ جو سیکیور اور جہاں پہ تمام ضروریات زندگی میسر ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے اس کو نطفہ بنا کر ایسی جگہ پہ رکھا جہاں پہ اس کی ضرورت کی تمام چیزیں موجود ہیں اور یہ سیکیور ہے، یہ سیکیور ہے۔ اب نطفے کی شکل میں اس کی سیکیورٹی سوائے اس رحمان اس رحیم کے کوئی نہیں دے سکتا۔ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة، پھر ہم نے اس نطفے سے ہم نے بنایا علقہ۔ علقہ کلنگنگ فارم میں ہوتا ہے، جیسے کوئی چیز چپکی بھی ہو، جیسے ہمارے ہاں جو دیہات کے پرانے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں جونک، کوئی بھی ایسی چیز جو کسی چیز سے چپک جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے پھر اس کو اس طرح سے بنا دیا کہ وہ رحم مادر کے ساتھ چپک جاتی ہے۔ اب وہ جب چپکی ہوئی ہے رحم مادر کے اندر تو اس کی ضروریات، نہ تو اس کی آنکھیں ہیں، نہ اس کا منہ ہے، نہ اس کا دل ہے، کوئی چیز نہیں ہے، لیکن وہاں پہ وہ ایک پروسیس سے گزر رہی ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ اس پروسیس سے گزر رہی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی حفاظت کر رہے ہیں، اس کی ضروریات کی چیزیں اس کو دے رہے ہیں۔ ثم خلقنا علقة مضغة، پھر ہم نے اس کو، یہ جو چپکی ہوئی کوئی چیز تھی، مضغة ایمبریو نے بنا دیا۔ ایمبریو نے یعنی ایک گوشت کا لوتھڑا، ابھی تک کوئی انسانی شکل نہیں آئی، تو یہ گوشت کا لوتھڑا بن گیا۔ اب اس گوشت کے لوتھڑے کی ضروریات کو کون پورا کر رہا ہے؟ یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ رحمان ہے۔ یہ ماں کے پیٹ کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے جس کی تمام ضروریات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری کر رہے ہیں۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما، پھر اس گوشت کے لوتھڑے کو، اس کو ہم نے کیا بنایا؟ ہڈیاں بنا دی، ہڈیاں بنا دی۔ اب یہ ہڈی کس پروسیس سے بنے گی؟ کون سی ایسی ٹیکنالوجی ہے یا کون سی ایسی خوراک ہے جس کو کہا جائے گا کہ یہ اب یہ ہڈیاں بنانے کے کام آئے گی؟ یہ اللہ کی رحمت، یہ اللہ کی رحمان اور رحیم ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو ایسے پروسیس سے گزار رہے ہیں جس کو اگر دیکھا جائے تو کچھ سمجھ نہ آئے کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم ان ہڈیوں کو گوشت کے ذریعے سے فل کرتے ہیں، اس کے اوپر گوشت کو چڑھا دیتے ہیں، گوشت سے اس کو کور کر دیتے ہیں۔ کن کو؟ ہڈیوں کو۔ اب جب ہڈیوں کو گوشت کے ذریعے کور کیا جاتا ہے تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ پھر اس کو ہم ایک نئی شکل دے دیتے ہیں، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، تو وہ بڑی بابرکت ذات ہے جو بہترین بنانے والوں میں سے بنانے والا ہے، مطلب بہترین بنانے والا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اب اس پروسیس میں آج کی سائنس یہ واضح کرتی ہے کہ یہ پروسیس 100%، 100% اسی طرح سے ہے جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا۔ اب اس سارے عمل میں دن کتنے لگتے ہیں؟ یہاں سے ہمیں پتا چلے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے سچے نبی، سچے رسول، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت، رحمان اور رحیم ہونے کی دلیل۔ یہاں پہ بھی ہمیں دلیل ملتی ہے کہ اس وقت جب انسان ایک نطفے کی شکل میں تھا، پھر ایک چپکی ہوئی چیز بن گیا، اس کے بعد وہ ایمبریون ایک گوشت کا لوتھڑا بن گیا، پھر وہ ہڈیاں بن گیا،
پھر ہڈیوں کے اوپر اللہ نے گوشت چڑھایا، پھر اس کو ایک دوسری شکل دی، ثم خلقناه خلقا آخر، پھر ہم نے اس کو ایک دوسری شکل دی۔ اس سارے پروسیس میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں، صرف اللہ کی رحمت، رحمان اور رحیم ہونے کی دلیل۔ پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اس پروسیس کے، ہر پروسیس کے درمیان ٹائم کتنا لگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رحمان ہونے کی دلیل اس قرآن سے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے کی دلیل، اور پھر اپنے رحمان ہونے کی دلیل ایک حدیث جو ہمیں ملتی ہے صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، ان عبداللہ یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے بیان کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہو صادق المصدوق، اور وہ سچے اور سچائی پہ قائم رہنے والے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما، تم میں سے ہر ایک اپنے ماں کے پیٹ میں تخلیق کے پروسیس سے گزرتے ہوئے رہتا ہے 40 دن تک۔ یہ 40 دن تک، جس وقت جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آٹا گوندا جاتا ہے، اس کے اندر خمیر ڈالا جاتا ہے، یہ سارا پروسیس ماں کے پیٹ کے اندر کتنے دن رہتا ہے؟ 40 دن تک۔ پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ثم یکون علقۃ، پھر یہ بن جاتا ہے علقہ، یعنی ایک چپکی ہوئی چیز کی مانند، مثل ذالک، اسی طرح 40 دن تک۔ پھر یہ ایک چپکی ہوئی چیز رہتی ہے 40 دن تک۔ ثم یکون علقۃ مثل ذالک، پھر 40 دن یہ علقہ ایک گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے 40 دن تک۔ ثم یبعث اللہ ملکا، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں، پھر اس کو فیؤمر باربع کلمات، پھر اس کو 4 باتوں کا حکم دیا جاتا ہے۔ وہ 4 باتیں کون سی ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا اس کو حکم دیتے ہیں؟ اکتب، لکھ۔ کیا لکھ؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو حکم دے رہے کہ لکھ، عملہ، اس کا عمل لکھ دے، ورزقہ، اس کا رزق لکھ دے، واجلہ، اور اس کی عمر بھی لکھ دے کتنی اس کی عمر ہوگی، وشقی او سعید، اور یہ بھی لکھ دے کہ وہ بد ہوگا، بد کردار ہوگا یا اچھے کردار کا مالک ہوگا، وہ بد کردار ہوگا یا اچھے کردار کا مالک ہوگا۔ اب جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے وہ ماں کے پیٹ میں اس کی تخلیق شروع ہوتی ہے 40 دن تک، یہ سارا پروسیس کس کی نگرانی میں ہو رہا ہے؟ یہ اس رحمان اور رحیم کی نگرانی میں ہو رہا ہے۔ اس کے بعد جب وہ علقہ بنتا ہے، یہ بھی 40 دن کا پروسیس ہے۔ اس 40 دن کے پروسیس میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں، کسی ڈاکٹر کا کوئی عمل دخل نہیں، اس میں بھی کس کی زیر نگرانی؟ اللہ کی زیر نگرانی، کوئی بھی اس کے ساتھ اس کام میں شریک نہیں۔ وہ رحمان ہے جس نے 40 دن اس کو ماں کے پیٹ کے اندر ایسے تیار کیا، اس کا ایسے مکسچر بنایا کہ بعد میں وہ کیا بن گیا؟ ایک چپکی ہوئی چیز بن گیا، اس کے اندر لیس آ گئی، وہ ایک چپکی ہوئی چیز بن گیا۔ پھر 40 دن کا پروسیس چلا تو وہ علقہ یعنی گوشت کا لوتھڑا بن گیا۔ اب اس سارے ٹائم کے اندر کون ہے جو اس کی پرورش کر رہا ہے؟ کون ہے جو اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے؟ وہ ماں کا پیٹ، جس کو اللہ نے اس کے لیے ایک محفوظ جگہ، ایسی جگہ جہاں پہ اس کی تمام ضروریات کی چیزیں اللہ نے میسر کر دی۔ اس وقت جب نہ اس کے ہاتھ ہیں، نہ اس کے پاؤں ہیں، نہ اس کی آنکھیں ہیں، نہ اس کا منہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ 40 یہ بنے 120 دن۔ آج کی سائنس کہتی ہے کہ 120 دن کے بعد اس کے اندر روح آ جاتی ہے، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان 40 دنوں کے بعد حکم دیا فرشتوں کے کہ اس کے یہ 4 چیزیں بھی لکھ دے، اس کا عمل لکھ دے، اس کا رزق لکھ دے، اس کی عمر کے متعلق لکھ دے، وہ بد ہوگا یا وہ اچھے کردار کا مالک ہوگا یہ بھی لکھ دے۔ ثم ينفخ فیہ الروح، پھر اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے، روح پھونکی جاتی ہے۔ وہ یہ روح کیا ہے؟ جب ہم سورہ اسراء پڑھتے ہیں، سورت نمبر 17 جس کو ہم بنی اسرائیل کے نام سے جانتے ہیں، اور آیت نمبر 85 یسألونک عن الروح، تم سے پوچھتے ہیں روح کے متعلق، قل الروح من امر ربی، کہو کہ روح جو ہے وہ تیرے رب کا ایک حکم ہے۔ اب جب یہ ساری چیزیں لکھی جاتی ہیں، اس کے بعد اللہ کا حکم اس لوتھڑے کے اندر آتا ہے، جب اس کی ہڈیاں بن چکی ہوتی ہیں، پھر جب وہ اللہ کا حکم آتا ہے تو پھر اس کا دل دھڑکنے لگتا ہے۔ پھر جب ECG کرائی جاتی ہے تو کہتے ہیں اس کا دل دھڑک رہا ہے۔
یہ اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو اس کے گردے بھی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اس کے اندر خون کی گردش شروع ہو جاتی ہے. یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے, یہ امر ہے, یہ روح ہے کہ اس کا دماغ کام کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ اللہ کا امر ہے کہ اس کی آنکھیں کام کرنا شروع کر دیتی ہیں, اس کی سونگنے کی حس آ جاتی ہے, اس کی سننے کی حس آ جاتی ہے. اور سننے کی حس جو لوگ جن کے بچے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب 4 ماہ گزر جاتے ہیں تو اس کے بعد جب بچہ سنتا ہے باپ کی آواز, مانوس ہوتا ہے, تو بچے کی ایک اندر عجیب حرکت شروع ہو جاتی ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو سنا رہتے ہیں کہاں پہ, ماں کے پیٹ کے اندر. اس کو خوشی کا احساس ہوتا ہے. یہ کس نے پیدا کیا؟ یہ اللہ کی امر ہے, یہ اللہ کی روح ہے جس نے ہر اس کے جسم کے حصے کو کام کرنے پہ لگا دیا. اب اس کی عمر 1 سال ہو یا 100 سال ہو, اس پوری عمر میں اس کا دل 1 سیکنڈ کے لیے بھی نہیں رکتا. اللہ نے یہ دل بنایا ایسا ہے کہ اس کے اندر کوئی بیماری نہیں. جتنی اس کی عمر ہے اس دل نے کام کرتے رہنا ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ فاتحہ میں کیا کہتے ہیں؟ الرحمن الرحیم. ہم نے دیکھ لیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے رحمان ہے, کیسے رحیم ہے. وہ رب العالمین ہے, وہ پالتا ہے ہر قسم کی مخلوق کو. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پالا ماں کے پیٹ کے اندر جب ہم ابھی کسی شکل و صورت کے مالک نہیں تھے. یہ اللہ کا رحمان ہونا, رحیم ہونا ثابت کرتا ہے. پھر جب یہ سب کچھ گزر جائے گا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ مالک یوم الدین. وہ مالک ہے جزا اور سزا کے دن کا, جب تم سے ہر تمہاری نعمت کے متعلق پوچھا جائے گا. پھر ہم جاتے ہیں سورہ مومنین کی طرف. ثم انکم بعد ذلک لمیتون. پھر تم نے اس کے بعد, اس سارے پروسیس کے بعد تمہیں موت آنی ہے. جب موت آئے گی تو مالک یوم الدین, یہی رحمان, یہی رحیم, یہی رب, یہ اللہ, یہ تم سے حساب لے گا. یہ تم سے حساب لے گا تم نے اپنی عمر کیسے گزاری. آج ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ماں کے پیٹ کے اندر ہر چیز مہیا کی, لیکن جیسے ہم ماں کے پیٹ سے باہر آئے, جیسے ہی ہم نے چلنا پھرنا شروع کیا, ایک خاص عمر آئی, پھر ہمیں اپنے رزق کی بھی فکر ہو گئی, اپنی صحت کی بھی فکر ہو گئی, ہم نے دوڑ بھی لگا دی اور ہم بھول گئے کہ وہ رب جو ماں کے پیٹ کے اندر 120 دن ہم جس کسی شکل میں نہیں تھے وہاں پہ اس نے ہماری خوراک کا خیال رکھا, وہاں پہ ہماری صحت کا خیال رکھا. گرمی ہو سردی ہو, ماں کے پیٹ کو ایسا ٹیمپریچر دیا, اگر باہر 40 گریڈ 50 سینٹی گریڈ بھی چل رہا ہے تو اندر بچے کو کوئی گرمی محسوس نہیں ہوتی. اگر ٹیمپریچر مائنس بھی جا رہا ہے تو بچے کو کوئی گرمی محسوس نہیں ہوتی. نہ اس کو لحاف کی ضرورت ہے, نہ اس کو ایئر کنڈیشن کی ضرورت ہے. ہر ضرورت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پوری کی. تو آج جب ہم چلنے پھرنے لگے تو آج کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ضرورتیں پوری کرنے پر قادر نہیں ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ وہاں پہ جب جیسے جیسے ہمارے اعضاء بن رہے تھے, یہ سارے اعضاء یہ مسلم ہیں, انہوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرنی ہے. جب ہم باہر آ گئے پھر ہم نے اپنے اعضاء کو اپنے کنٹرول میں کیا. تو پھر جس نے اللہ کو اپنا رب جانا, اس کو رحمان رحیم مانا اور اس چیز سے ڈرتا رہا کہ یہ مالک یوم الدین ہے, جزا و سزا کا مالک ہے, اور یہ جانا کہ ثم انکم بعد ذلک لمیتون, کہ اس کے بعد تم نے مرنا ہے, تو ہم نے مرنا ہے, مر کے جانا کہ اللہ کی طرف جانا ہے. اگر ہم ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھ لیں اور یہ جان لے کہ رازق صرف اللہ ہے, تو پھر جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری پرورش, ہماری دیکھ بھال, ہماری ضروریات کا خیال ماں کے پیٹ کے اندر کیا, آج بھی اللہ اسی طرح قادر ہے کہ ہماری ضروریات کا خیال کرے. سمجھنا صرف ہمیں ہے. آج ہم سورہ فاتحہ کو صرف اتنا ہی بیان کریں گے کیونکہ وقت بھی زیادہ ہو جاتا ہے, پھر بات سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے. انشاءاللہ آگے دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کون کون سے جوہر, کون کون سے خزانے اس سورہ فاتحہ کے اندر رکھے ہوئے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, اے ہمارے رب ہمارے دل کو ٹیڑھا مت کرنا اس کے بعد کہ تو نے اس کو ہدایت دے دی. وہب لنا من لدنک رحمہ, اور تو اپنی طرف سے ہمیں اپنی رحمت عطا فرما. انک انت الوہاب, صرف تو ہی دینے والا ہے. ربی یسر ولا تعسر, اے اللہ ہمارے اس کام کو آسان کر دے اور اس کو مشکل مت بنانا. وتمم بالخیر, اے اللہ جو کچھ ہم نے ارادہ کیا کہ رمضان کے اس مہینے میں, پورے مہینے میں ہم نے اس کام کو جاری رکھنا ہے, قرآن لوگوں کو بیان کرنا ہے, تو اللہ اس کا اختتام بخیر کے ساتھ کرنا. اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم.